آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے کچھ حصوں پر بات کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہے جو قرآن کی ایک آیت سے شروع ہوتا ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اور یہ سفر ہمیں وقت، حواس اور یہاں تک کہ موت کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کرتے ہوئے ایک بالکل ہی نئی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف آپ کہیں فلسفیانہ باتیں نہیں کرتی۔ اس کا مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے جو بظاہر سادہ جملے ہیں وہ دراصل انسانی شعور اور لاشعور کی تربیت کے لیے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے ذہن کو کیلیبریٹ یعنی درست کرنے کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اچھا، تو گویا یہ صرف اخلاقیات کا سبق نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کی شروعات، جیسا کہ آپ نے کہا، قرآن کے اسی بنیادی اصول سے ہوتی ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ ایک بہت سیدھی سی بات لگتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ جی، لیکن کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس کے نفسیاتی اثرات کی گہرائی میں جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب آپ وہ کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو یہ صرف دوسروں کو متاثر نہیں کرتا، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی قوت ارادی جسے انگریزی میں ول پاور کہتے ہیں، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ جی بالکل وہی، آپ اپنے لفظوں کا وزن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی یہ صرف سماجی ساخ یا گڈ ول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی مضبوطی کی مشق ہے۔ اور کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو یہ ایک نفسیاتی کمزوری بن جاتا ہے۔ بالکل، اور مصنف اس کمزوری کو براہ راست ہمارے لاشعور سے جوڑتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ جب ہماری کہی ہوئی بات اور ہمارے عمل میں فرق ہوتا ہے تو ہمارے لاشعور میں ایک خلفشار، ایک سٹیٹک سا پیدا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی کشمکش ہماری ذہنی توانائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، تو قرآن جب کہتا ہے کہ اتنا ہی کہو جتنا کرتے ہو، تو یہ دراصل ہمارے لاشعور کو اسی خلفشار سے بچانے کا ایک نسخہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنے اندرونی نظام کو ٹھیک کرنے جیسا ہے، جیسے کسی ریڈیو کو صحیح فریکوینسی پر ٹیون کرنا تاکہ آواز صاف آئے۔ اگر قول و فعل میں فرق ہیں تو مسلسل ایک شور کی کیفیت رہے گی۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اور جب یہ اندرونی شور ختم ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ اور سچائی کی طاقت آتی ہے۔ کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی ہے کہ آپ کو صادق اور امین کا خطاب آپ پر ایمان لانے والوں نے نہیں بلکہ مکہ کے ان لوگوں نے دیا تھا جو آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کسی کی ذات میں قول و فعل کا تضاد ختم ہو جائے تو اس کی سچائی دشمن کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی اندرونی ہم آہنگی، یہی بنیاد ہے جس پر کتاب آگے چل کر اپنی پوری عمارت کھڑی کرتی ہے۔ یہیں سے بات انفرادی اصلاح سے اجتماعی اصلاح تک جاتی ہے نا؟ جی، کیونکہ قوم افراد کا ہی مجموعہ ہے۔ اگر فرد کا لاشعور خلفشار کا شکار ہے تو پوری قوم کی اجتماعی قوت عمل کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک اور اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ اصلاح ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی کسی پر زبردستی کوئی نظام مسلط نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہاں کتاب دین کے لفظ کی بھی ایک وسیع تشریح کرتی ہے۔ عام طور پر ہم اسے مذہب سمجھتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق دین ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک الہی سسٹم۔ اور کتاب کا موقف یہ ہے کہ اس الہی نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیادی اصطلاحات کو ان کے روایتی معنی سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا۔ ہمیں ان الفاظ کو آپ کہیں ڈی کوڈ کرنا ہوگا جنہیں ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اچھا، جیسے کون سے الفاظ؟ جیسے یوم، ہم یوم کا مطلب لیتے ہیں 24 گھنٹے کا ایک دن، لیکن قرآن حکیم اور لاشعور میں باطنی علوم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی زبان میں یوم ہر اس چیز کا نام ہے جسے انسان اپنے حواس یعنی سینسز سے محسوس یا جان سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یوم کا مطلب وہ سب کچھ ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتا ہے تو پھر مالک یوم الدین کا مطلب صرف روز جزا کا مالک نہیں ہوا۔ جی نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ
اللہ اس پورے نظام کے اس حصے کا مالک ہے جو ہماری محسوسات کی دنیا ہے۔ یہ تو پوری آیت کا مفہوم ہی بدل دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تشریح سوچ کے افق کو وسیع کر دیتی ہے، اور اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب نہار اور لیل یعنی دن اور رات کی بھی نئی تعریف کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے حواس ایک کیمرے کی طرح ہیں۔ کتاب کے مطابق نہار یعنی دن کا وقت وہ حالت ہے جب ہمارے حواس کا شٹر سپیڈ بہت سست ہوتا ہے۔ اس سست رفتار میں ہمیں چیزیں ٹھوس، مادی اور زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں نظر آتی ہیں۔ یہ ہماری جاگنے کی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اور رات یعنی لیل؟ لیل وہ حالت ہے جب ہمارے اسی سینس کیمرے کا شٹر سپیڈ ڈرامائی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ رفتار دن کے مقابلے میں تقریباً 70 گنا تیز ہو جاتی ہے۔ جب حواس اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں تو ہمارا مادی جسم اس رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا اور اس پر ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے جسے ہم نیند کہتے ہیں۔ واہ، 70 گنا! تو خواب دراصل اسی تیز رفتاری کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے خواب میں ہم پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا سفر کر لیتے ہیں یا سالوں پر محیط واقعات چند منٹوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ جی، کیونکہ ہمارے حواس زمان و مکان کے قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اس تجربے کی بہترین وضاحت ہے کہ ایک بہت لمبا اور پیچیدہ خواب حقیقت میں صرف چند منٹ ہی کا ہوتا ہے۔ بالکل، کتاب کا استدلال یہی ہے کہ حواس وہی ہیں، صرف ان کی رفتار بدل گئی ہے۔ دن کے حواس اور رات کے حواس میں بنیادی فرق رفتار کا ہے۔ دن میں ہم مادی دنیا کے قیدی ہیں، رات میں ہمارا شعور اس قید سے نکل کر لاشعور کی دنیا میں پرواز کرتا ہے۔ یعنی نیند صرف جسمانی آرام کا نام نہیں، بلکہ یہ شعور کی ایک مختلف حالت میں منتقلی ہے، ایک مختلف گیئر میں جانے جیسا ہے۔ جی، اور کتاب اس تصور کو اور بھی آگے لے جاتی ہے۔ اگر رات میں حواس کی رفتار 70 گنا بڑھ جاتی ہے تو قرآن ایک ایسی کیفیت کا بھی ذکر کرتا ہے جب یہ رفتار ناقابل تصور حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کیفیت کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ٹھہریے، یہاں کتاب ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہے۔ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسے بھی حواس کی رفتار سے جوڑ رہی ہے۔ کتاب اس کی کیا منطق پیش کرتی ہے؟ خاص طور پہ یہ 1000 مہینوں والی بات۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ کتاب اس کی وضاحت بھی قرآن کے الفاظ سے ہی کرتی ہے۔ سورۃ القدر میں 1000 شہر یعنی 1000 مہینے کا ذکر ہے۔ کتاب اس کی تشریح یوں کرتی ہے کہ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ دونوں کو ملا کر 60,000 بنتے ہیں۔ اچھا، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اس رات میں انسان کے حواس کی رفتار 60,000 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ 60,000 گنا؟ نہیں، یہ تو ذہن کو گما دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کے ایک جملے کو لے کر اسے انسانی شعور کی رفتار کے لیے ایک حسابی فارمولے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا مصنف اس کی کوئی اور توجیہ پیش کرتے ہیں یا یہ صرف ایک باطنی تشریح ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک باطنی اور روحانی تشریح ہے، لیکن کتاب کا موقف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی کئی پرتیں ہیں، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس انتہائی تیز رفتار پر انسان کا شعور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان حقیقتوں کا مشاہدہ کر سکے جو عام حواس سے پوشیدہ ہیں، جیسے ملائکہ اور روح کا نزول، ورنہ فرشتے تو اپنا کام ہر وقت ہی کر رہے ہیں، لیکن اس خاص رفتار پر انسان ان کا ادراک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس منطق کو ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جاگنا ایک رفتار ہے، خواب ایک تیز رفتار ہے اور لیلۃ القدر ایک انتہائی تیز رفتار ہے، تو پھر اس سلسلے کی آخری کڑی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ کیا وہ بھی حواس کی ہی کوئی رفتار ہے؟ کتاب کے مطابق بالکل، موت حواس کی رفتار کی آخری اور دائمی تبدیلی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حواس کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مادی جسم، یہ ہارڈ ویئر اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ تب روح یا شعور اس جسمانی قید سے ہمیشہ کے لیے خود کو آزاد کر لیتا ہے اور اس عالم میں منتقل ہو جاتا ہے جہاں وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ متحرک رہ سکے۔ تو موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ شعور کی ایک حالت سے دوسری زیادہ آزاد حالت میں منتقلی ہے۔
یہ تو موت کے پورے تصور کو ایک خوفناک انجام سے ایک نئے آغاز میں بدل دیتا ہے۔ گویا یہ خواب کی حالت میں مستقل طور پر چلے جانے جیسا ہے، ایک ایسی حقیقت میں جو زمان و مکان سے آزاد ہے۔ جی، اور یہیں پر کتاب میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب خواب اور تعبیر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق اسی بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہمارے حواس ہمیں کن کن دنیاؤں کی سیر کرواتے ہیں اور کس طرح خواب کے ذریعے زمان و مکان کی نفی کر کے ہمیں لاشعور سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب شروع کی بات سے کیسے جڑتا ہے۔ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے قول و فعل کو ایک کر کے اپنے لاشعور کے شور یا سٹیٹک کو ختم کر دیں تو ہم ان اعلیٰ شعوری حالتوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں۔ وہ خلفشار ہمیں ان تیز رفتاریوں تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ آپ نے پوری بحث کا خلاصہ کر دیا۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سچ بولنا اور اپنے کہے پر قائم رہنا صرف ایک اچھی سماجی عادت نہیں، بلکہ یہ حقیقت کے گہرے ادراک اور شعور کو وسعت دینے کی پہلی سیڑھی ہے۔ کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ کس طرح خوابوں کے ذریعے مستقبل کے بارے میں جاننا ایک مکمل سائنس ہے جو لاشعور کی گہرائیوں سے جڑی ہے۔ اور یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان اس دنیا میں حواس لے کر آتا ہے، زندگی بھر ان سے کام لیتا ہے، اور مرنے کے بعد یہی تجربہ اس کا کل اثاثہ ہوتا ہے جو وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بالکل، اس دنیا میں ہم انہی حواس کو دو بنیادی رفتاروں پر استعمال کرتے ہیں: دن کے حواس جو زمان و مکان میں قید ہیں، اور رات کے حواس جو اس قید سے آزاد ہیں۔ اور روحانی ترقی کا مقصد شاید انہی رفتاروں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ تو آج ہم نے کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کی روشنی میں ایک آیت سے شروع ہونے والے ایک ناقابل یقین فکری سفر کا جائزہ لیا۔ یہ سفر قول و فعل کی مطابقت سے شروع ہوا اور ہمیں حواس، وقت، نیند، خواب، لیلۃ القدر اور موت کے باطنی مفہوم کی ایک بالکل نئی دنیا تک لے گیا۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق انسان کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہے، اور اس کائنات کے دروازے کھولنے کی چابی ہمارے اپنے اعمال اور نیتوں میں پوشیدہ ہے۔ سچائی اور قول پر قائم رہنا ہمارے شعور کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مادی دنیا سے آگے کی حقیقتوں کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ گفتگو مجھے ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ کتاب دن اور رات کو ہمارے حواس کی مختلف رفتاروں سے تعبیر کرتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دن میں جاگتے ہوئے بھی شعوری طور پر اپنے حواس کی اس شٹر سپیڈ کو بدلنا سیکھ سکیں اور اس طرح اس حقیقت کو بھی دیکھ سکیں جو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے لیکن ہماری سست رفتار کے باعث ہم سے پوشیدہ ہے؟